السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت پیارے پھول چاند ستارے آ جائیں سب۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے چند ماہ کچھ مہینے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ واقعہ ہے کعبہ سے متعلق ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر، حج کرتے ہیں جا کر، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے، عمرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک خاص بات یہ بتانی ہے آپ کو کہ کعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے بہت پہلے بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ذہن میں تو آتا ہوگا نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو تعمیر کیا ہوگا یا کروایا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں۔ یہ جو اللہ کا گھر ہے، جو اللہ کے حکم سے تعمیر ہوا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے کافی پہلے حضرت ابراہیم، اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے بنایا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رفتہ رفتہ جب لوگ آگے مزید زندگی گزرتی گئی، انبیاء کی تعلیمات کو لوگ بھولتے گئے، لوگوں کی نیک لوگوں کی اللہ کے نبیوں کی باتوں کو، تعلیمات کو لوگوں نے اپنے ذہنوں سے بھلایا۔ تو جیسے ہی وہ ذہن سے بھلاتے یا اپنی مرضی کی زندگی گزارنی شروع کرتے تو شیطان الٹی سیدھی باتیں سکھاتا۔ انہی میں سے ایک بات یہ سکھائی شیطان نے کہ آپ کعبہ میں بت رکھ لو، یہاں پر بت رکھو، نیک لوگوں کے، جو پہلے نیک لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے بت رکھو، ان کی پوجا کرو۔ تو انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تو شرک ہو گیا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شامل کر لیا۔ تو یہ لوگ تو کافر ہو گئے، اس طرح بتوں کی پوجا کی۔ تو کعبہ میں بت رکھ کے اس کی پوجا کرتے رہتے تھے، اور ہر گھر میں مکہ میں بت رکھ لیے، ہر طرف بت پرستی پھیل گئی، جیسے کوئی مسلمان ہی نہ ہو نا، پھر تو وہ بات ہو گئی نا۔ آج کل بھی بڑا رواج ہے بچوں، ہر گھر میں نا وہ رکھ رہے ہیں لوگ، اسٹیچو بنا بنا کے رکھ رہے ہیں، کیونکہ لوگوں نے اسٹیچو بنانے سیکھنے شروع کر دیے ہیں نا، بت بنانے سیکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ قیامت کے دن نا ان لوگوں سے کہا جائے گا، یہ جو بنا رہے ہیں نا، ان کو کہا جائے گا کہ آپ ان کے اندر جان ڈالو۔ جان تو نہیں ڈال سکیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر عذاب ہوگا، ان کو سزا ملے گی۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ وہ بت رکھ کے نا کعبہ میں، تو اس کی کرتے رہتے تھے عبادت، بتوں کی کرتے رہتے، کہتے تھے ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر کیا ہوا کہ ایک بادشاہ، کیا نام تھا بادشاہ کا؟ ابرہہ۔ کہاں کا بادشاہ تھا؟ یمن کا گورنر تھا وہ، بلکہ مطلب بادشاہ بھی کہہ سکتے ہیں، گورنر بھی کہہ سکتے ہیں، یمن کا، ٹھیک ہے۔ اس نے سوچا میں جا کے کعبہ کو گرا دیتا ہوں، کیونکہ میرے ملک سے بھی لوگ حج کے زمانے میں، حج کے دنوں میں دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو میں نہ کعبہ کو گرا دیتا ہوں۔ بیٹے، اس وقت بھی لوگ حج کرنے جاتے تھے، کیونکہ جو انبیاء کی تعلیمات تھی نا، نبیوں نے جو سکھایا تھا، انہوں نے سب کچھ نہیں بھلا دیا تھا، کچھ کچھ یاد تھا۔ ان میں سے یہ یاد تھا کہ کعبہ کا حج کرنا ہے، کعبہ کا طواف کرنا ہے، یہ چیزیں یاد تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ حج کرنے جاتے تھے نا لوگ، تو ابرہہ کو بڑا غصہ آتا تھا کہ یہ سب وہاں کیوں چلے جاتے ہیں۔ اس نے بلکہ ایک کام کیا، اس نے اپنے ملک میں نا ایک کعبہ بھی تعمیر کیا، چھوٹا سا، ہاں، کعبہ کی شکل کا نا ایک عمارت تعمیر کی، کہ چلو یہاں پر کرو عبادت، تاکہ اتنا جو وہاں جا کر وہاں جاتے ہو، اتنی دور کعبہ وہاں پہنچتے ہو، عرب میں پہنچتے ہو، اور ان کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنے حاجی وہاں پہنچتے ہیں، اتنے دن وہاں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تجارت بھی اتنی ترقی کرتی ہے، ان کے کاروبار ترقی کرتے ہیں، تو یہاں پر آیا کرو، یہاں رہو، لوگ یہاں آیا کریں۔ تو وہ پھر کیا ہوا کہ اس طرح کے نا الٹے سیدھے کام وہ کرتا تھا، کہ کسی طرح سے نا وہ جو کعبہ ہے، اصل جو کعبہ ہے نا، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹا دیں۔ اب آپ نے دیکھا ہے ہمارے لوگ بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کعبہ کی نا وہ بنا کے نا مختلف ماڈلز تو وہ گھروں میں رکھتے ہیں، کبھی کہیں، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ جیسے کعبہ کا ماڈل بنایا ہے اور وہ اس کو گھر میں رکھ لیا ہے، اب اس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے نا، یہ مذاق ہے، اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اچھا، تو وہ کیا کیا کہ اس نے نا سوچا کہ میں گرا ہی آتا ہوں کعبہ کو جا کر۔ تو مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب، کیا نام تھا؟ حضرت جناب، ہم حضرت تو نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ مسلمان تو اس وقت نہیں تھے نا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وہ جو عبد المطلب تھے،
انہوں نے ان کو خبر مل گئی کہ اس طرح سے لشکر آ رہا ہے، ابرہہ جو ہے نا اپنی فوج لے کے آ رہا ہے کعبہ کو گرانے کے لیے۔ وہ بہت پریشان ہوئے، ان کے پاس تو اتنی فوج تھی نہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ تو وہ کہنے لگے اچھا اگر یہ کعبہ کو گرانے آ رہا ہے تو اس کو تو اللہ نہیں گرانے دے گا نا، وہ جس کا کعبہ ہے، جس کا گھر ہے، وہ تو گرانے نہیں دے گا، تو اگر میں یہاں رہوں گا تو میں تو مارا جاؤں گا کیونکہ میرے پاس فوج ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ملک کو اپنی فوج تگڑی بنا کر رکھنی چاہیے، اچھی والی۔ بہرحال تو وہ پھر نا کیا ہوا کہ جب ان کو خبر ملی کہ اب لشکر قریب آ گیا ہے، ہاتھیوں کا لشکر، یعنی ہاتھیوں والی فوج قریب آ گئی، اتنے بڑے بڑے ہاتھی دھم دھم کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لشکر آ رہا ہے جی، ہم جا رہے ہیں کعبہ کو گرانے، اور بس ہاتھی ٹکرے ماریں گے کعبہ کو اور کعبہ گر جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے ان کو ہلاک تو کرنا تھا، لیکن ہوا بھی تیز بھیج سکتا تھا اللہ سے، ہاتھی سارے اڑ جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ بہت سارا سیلاب بھی بھیج سکتا تھا جس سے ہاتھی سارے بہہ جاتے، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ لیکن اللہ نے ان کو سبق بھی تو سکھانا تھا کہ اگر آپ اتنے بڑے بڑے ہاتھی لے کر آ گئے اپنی طرف سے بہت طاقتور، تو میں آپ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے ہلاک کر دوں گا۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی آسمان پہ۔ اب آپ سوچیں گے چڑیوں نے کیسے ہلاک کر دیا ہاتھیوں کو، کیسے مار دیا؟ چڑیوں کے نا منہ میں چھوٹے چھوٹے بم تھے، چھوٹے چھوٹے، جو کہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ چڑیوں نے آ کے نا سارا جو ابرہہ کا لشکر تھا، فوج تھی، ہاتھی تھے، ان کے اوپر بم پھینکے، وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، آگ لگ گئی ہر طرف، اور بہت تباہی ہوئی، اور وہ ان کو خوف اتنا آیا، اور ابرہہ نے پہلے بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہ مارا گیا، اور بس یہ جو ہے نا شکست ہو گئی، ان کو پتہ لگ گیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کعبہ کو نہیں گرا سکتے۔ اس طرح لوگوں نے بھی دیکھا کہ اللہ ہر صورت اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے کیسے حفاظت کرنی ہے، اور جو شخص، جو بھی بندہ، آپ کو معلوم ہے کہ کئی لوگ نا نماز نہیں پڑھتے ہیں، کئی لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، کئی لوگ اپنی مرضی سے جو مرضی، ٹھیک ہے ہم نے نہیں پڑھنی، بس ہماری مرضی، تو کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ جس اللہ نے اس طرح سے اتنے بڑے ہاتھیوں کو ہلاک کر دیا، ہاتھیوں کو اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کے ذریعے، تو اگر وہ ہم پر بھی اس طرح کی کوئی چھوٹی سی چیز کے ذریعے ہم کو بھی ہلاک کر دے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کریں۔ ہم انسان ہیں، مسٹیکس تو ہوں گی، پھر توبہ کر لیں، پھر معافی مانگ لیں۔ دن میں اگر 20 دفعہ مسٹیک ہوتی ہے پھر ہاتھ اٹھا لیں اللہ کے آگے، اللہ جی معافی، سوری، اب نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اللہ کو توبہ کرنے والے، اللہ سے معافی مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ مسٹیکس جن سے ہو جاتی ہیں کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں، پھر پلٹ آئیں۔ یہ تو نہیں نا کہ مستقل بندہ بس ٹھیک ہے میں نے نہیں نماز پڑھنی، بس ٹھیک ہے میں نے نہیں روزہ رکھنا، بس ٹھیک ہے میں نے نہیں یہ کام کرنا، بس اللہ کو پسند ہے تو کیا مجھے نہیں پسند؟ ایسا نہیں کرنا۔ آپ تو میرے بہت پیارے بچے ہیں نا، آپ نے ہمیشہ اپنی پسند کی مقابلے میں اللہ کی پسند کو ترجیح دینی ہے، اور پھر اللہ آپ کو اپنے بہت پیارے بندوں میں شامل فرما کے آپ کو آپ کی پسندیدہ چیزیں بھی دیا کرے گا، آپ کو انشاءاللہ اچھی سے اچھی چیزیں ملا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ آپ میرے بہت پیارے پھول ہیں، چاند ستارے ہمیشہ دمکتے رہیں، چمکتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے بہت پیارے پھول، چاند ستارے، آ جائیں سب۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ جو بہت انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت